آسان ہو جاتا ہے اگر ذہن رکھا جائے کہ دو فعل ہیں، دونوں کو اکٹھا کر کے اس طرح ماضی قریب ماضی بعید بنا لیا۔ اب باشد خود مضارع ہے، دیکھیے جب ماضی کے ساتھ ملایا تو ماضی احتمالی بن گیا، گفتہ باشد، ٹھیک ہے۔ اب باشد آپ کو پتا ہے کہ دال ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ باشد ہے۔ اب گفت اور باشد دونوں کو ملاؤ، ہاتھ درمیان رکھ دو، ماضی احتمالی بن جاتا، گفتہ باشد۔ تو ان چیزوں کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ دیکھو محنت کرو، اور ٹھیک ہے جو علامتیں بتائیے ان کو سامنے رکھو۔ سنو، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ٹھیک ہے، جو اس سے نہیں واقف وہی ہوتے ہیں پریشان۔ بدی را بدی سہل باشد جزا، بولو بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا، اگر مردی احسن الی من اسا، بدی را بدی، بدی کیا مطلب؟ بدی کا بدی سے جزا بدلا، بدی کا بدی سے جزا بدلا، سہل باشد آسان ہوتا ہے۔ کیا بولا ہے؟ بدی را بدی، بدی کے بدلے، بدی جزا سہل باشد، بدی کے بدلے جزا آسان ہوتی ہے، بدی کے بدلے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یعنی اسد صاحب نے تھپڑ ماریا، حسن نبی کو تھپڑ مار دیا تو یہ جزا ہوگی نا، تو بدی کا بدلہ جزا آسان ہوتی ہے۔ اب بدی کا بدلہ کیا ہے؟ بدی یہ جزا ہے، یہ آسان ہے۔ وہ برائی کرتا ہے آپ بھی آگے سے کرو، وہ دو لگاتا ہے تو آپ دو لگاؤ۔ آپ سمجھ آ گئی؟ تو کہتے ہیں بدی را بدی سہل باشد جزا، بدی کا بدلہ بدی جزا آسان ہوتی ہے۔ اگر مردی، اگر تو مرد ہے، اگر، اس کا مطلب ہے صوفیہ کے نزدیک وہ مرد نہیں ہے کہ جس کے ساتھ بدتمیزی کی جائے تو وہ بھی بدتمیزی کرے، اور جس کے ساتھ ظلم کیا جائے تو وہ بھی ایسے ہی کرے، بدلہ لے۔ تو صوفیہ کے نزدیک وہ مرد نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہیں بدی را بدی سہل باشد جزا، بدی کا بدلہ جزا آسان ہوتا ہے، یعنی اس کا بدلہ لے لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر تو مرد ہے، اگر مردی، اگر یہاں یا حاضر کی ہے، اگر تو مرد ہے احسن الی من اسا، تو نیکی کر اس سے جو تجھ سے برائی کرے، نیکی کر اس سے، کوئی ایسا بگنا سانو پڑھائی ہو وگنا سان امام وگنا پیار پڑھا ہے، لیکن اے نہ پڑھائی ہو کہ احسن الی من اسا، احسن، اور یہ حدیث پاک کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے، احسن الی من اسا، اس سے پیچھے سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، اس سے جوڑ جو توڑے، اسے، اور اس سے معاف کر جو تجھ پہ ظلم کرے، اسے جو تجھ پہ ظلم کرے، اور اس سے نیکی کر جو تجھ سے برائی کرے۔ اور یہ اعلیٰ اخلاق میں سے ہے، کس سے؟ تو کہتے ہیں کہ بدی کا بدلہ بدی، یہ جزا تو آسان ہے۔ اگر تو مرد ہے تو مرد بن، جو برائی کرے اس سے نیکی کر، جو ساڑھے کی کہنے نے اتھے سٹو جیتے پانی بھی نہ ملے، تو پوچھو میں حسین نہیں ہوں، کیا ہوں؟ تو سنو پھر جو حسین نہیں ہوتی ہیں نا، ان کا کردار دیکھو، وہ قرآن پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جو حسین نہیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں در تیسیر اوردہ، یہ جو واقعہ ہے یہ کتاب تحسیر ہے، ٹھیک ہے، اور میر دوبارے کے نظامی فرماتے ہیں اس میں یہ واقعہ لایا گیا ہے، اس میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ روزے امیر المومنین حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما بجمی از مہمانان برسر خانے نشستہ بود، کہ ایک دن امیر المومنین حضرت امام علی مقام امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما مہمانوں کی جماعت کے ساتھ دسترخوان کے پاس بیٹھے تھے، دسترخوان کے پاس بیٹھے تھے، خادمش با کاسائے آش گرم با مجلس در آمد،
آپ کا خادم گرم پیالہ لے کر، سالن کا گرم پیالہ یعنی شوربہ کر لو، تو لے کر مجلس میں آیا، وہ از غایت دشت پایش بحاشیہ بساط بلغزیت، انتہا کے جلال کی وجہ سے۔ کس کی؟ ظاہر امام پاک بیٹھے ہوئے تھے، ادھر مرشد کریم بیٹھے ہوں تو بندہ ڈرتا رہتا ہے۔ کیا ہماری حالت یہ ہوتی ہے؟ کس کی؟ میں مردوں کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں۔ کس کی؟ ہماری بات یہ ہوتی ہے استاد ہونا تو سامنے ایسے ہوتے ہیں جیسے ان جیسا تو بادہ بھی کوئی نہیں، ان جیسا، اور استاد کا اتنا روب ہے ان کے اوپر، دیکھو نا ادھر دیکھتے ہیں، استاد ذرا باہر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اندر کیا حال ہوتا ہے؟ ان جیسا بدتمیز ہی کوئی نہیں، ان جیسا، یہ ہماری حالت ہوتی ہے۔ اللہ والے تو ہر حال میں اللہ کے جلال میں رہتے ہیں، ان کے مد نظر خدا کا جلال ہوتا ہے، وہ ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دل پہ یہ غالب ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ یہ آئیں تو پھر وہ جو ہے نا یوں ہو، وہ کہتے ہیں خالق کائنات کے لیے ہونا ہے، اس لیے وہ جہاں بھی ہوتے ہیں جھکے ہی ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں اللہ کی تجلیات آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کے جلال کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ہر گھڑی ادب میں رہتے ہیں۔ ہماری ٹیمپریری ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سمجھ آ گئی نا، ٹیمپریری۔ تو اب وہ جب خادم آیا تو جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ مرشد کریم آ جائیں تو ہم بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ سامنے تو ہم ان کے جو ہے نا ایسے بھی نہیں ہوتے، جو ہی جاتے ہیں پھر کیسے ہوتے ہیں، یعنی یہ ہماری حالتیں ہیں۔ کس کی؟ ہماری حالتیں ہیں، اس لیے اتنی فیض ملتا ہے، لیکن ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ تو رہتے ہی اللہ کے جلال میں ہے۔ اب وہ جب غلام آیا تو اسی طرح جیسے ہمارے مرشد آ جائے تو ایک صدم ہم کیا ہوتے ہیں، کیا حالت ہو جاتی ہے، تو ایک روب اور دبدبا ہوتا ہے۔ تو جب وہ غلام آیا تو امام پاک کے روب اور دبدبے کی وجہ سے اس کا پاؤں جو تھا وہ دسترخوان کے کنارے سے پھسل گیا۔ جب وہ پھسلا، کاسا برسر مبارک شہزادہ افتاد، وہ جو پیالہ تھا، جو گرم سالن کا پیالہ تھا، وہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر گر گیا۔ جب وہ گرا، افتاد بھی شکست، گرا اور ٹوٹ گیا۔ گرا، آپ بتاؤ اسد صاحب ہوتے ہوتے تھے کیا حال ہوتا؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ میں ادھر ہوتا تھا کیا حال کرتا؟ کمینے فلاں، تو شرم نہیں آتی؟ تجھے میں بتاتا ہوں، ذرا جانے دو مہمانوں کو، تیرا میں کرتا ہوں اشر، ٹھیک ہے، پھر بعد میں ہوگا نشر۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن وہ تھے امام پاک، جب وہ بھی شہزادے اور وہ بھی گرم، جب گرا تو آش بر خسارہ مبارک فرو ریخت، پھر یہاں تک نہیں کہ وہ گر کے دائیں بائیں چلا گیا ہو، پیچھے گر گیا ہو سالن گرم، نہیں، وہ گرم شوربہ تھا، وہ آپ کے رخسان مبارک پہ گرا اور ادھر سے نیچے آیا۔ امیر المؤمنین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عذر تعذیب نہ عذر تعذیب، یہ ہے فرق، کس میں؟ جن کی تربیت ہوئی ہے اور اس میں جن کی تربیت نہیں ہوئی، جن کی، اب ہم ہوتے تو ہم نے اپنے غصے سے کہنا تھا تو اتنی جرت تیری، پھر اسے سزا دینی تھی، کس لیے؟ مجھے تکلیف ہوئی ہے، مجھے، کیونکہ نفس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ تو وہ ہیں کہ جن کی طرف توجہ کر دیتے نفس کے چنگل سے اسے بھی آزادی مل جاتی۔ وہ امام علی مقام ہے۔ جب آپ نے غلام کو دیکھا تو کہتے ہیں عذرو تعذیب، ادب سکھانے کے لیے دیکھا، نہ عذرو تعذیب، نہ کہ سزا دینے کے لیے۔ کس کے لیے؟ گور کے دیکھا، لیکن سزا دینے کے لیے نہیں دیکھا، ادب سکھانے کے لیے دیکھا۔ تو وہ بھی غلام حسین تھا، ساڑھے جیسے نام دے غلام تو نہیں نا، وہ آپ کا غلام تھا۔ جب یہ بات ہوئی تو جب آپ نے دیکھا بر زبان خادم جاری شدہ والکاظمین الغیظ، غلام کی زبان پر قرآن جاری ہو گیا۔ آج پوچھو میں غلام حسین ہوں تو بسم اللہ پڑھ کے سناؤ، بسم اللہ نہیں پڑھنی آتی، اعوذ باللہ صحیح پڑھنی نہیں آتی، سو فاتحہ صحیح پڑھنی نہیں آتی، پھر ہمارے اوپر کیا چیزیں لازم ہیں پتہ ہی نہیں، پوچھو غلام حسین۔ کہا وہ جو خادم تھے ان کو جب امام پاک نے دیکھا تو خادم کی زبان پہ قرآن جاری ہو گیا۔ جو غلام حسین ہوتے ہیں وہ تو قرآن کے قاری بھی ہو جاتے ہیں۔
کیا ہوتے ہیں؟ قرآن صحیح پڑھنے والے، قرآن کو جاننے والے۔ اب جب آپ نے دیکھا تو اس نے قرآن پڑھا، والکاظمین الغیظ، وہ تو غصوں کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ امیر زادہ فرمود کے خشم خود فروز خردم، تو امیر زادہ یعنی امیر المومنین، آپ نے فرمایا کہ میں نے غصہ پی لیا، میں نے ابھی آیت پڑھی اسی وقت عمل ہوا۔ بدی کا بدلہ بدی آسان ہوتا ہے، بدی کا بدلہ آسان ہوتا ہے۔ اگر تم مرد ہے تو احسن من اساء الیک، اب امام پاک ہیں، بدلہ نہیں، بلکہ کہا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس غلام نے کہا والعافین عن الناس، وہ جو اللہ کے بندے ہیں، محسن ہیں، وہ تو نیک لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امیر زادہ گفت، آپ نے کہا عفو کر دم، میں نے معاف کر دیا۔ ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھر عمل کیا جا رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں حسین، ٹھیک ہے، اور جو اس طرح اسے کہتے ہیں حسینی۔ خادم گفت، خادم نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تو محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ امیر زادہ فرمود کہ از مال خود ترا آزاد کر دم، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ کے شہزادے نے کہا کہ میں نے اپنے مال سے تجھے آزاد کر دیا، کیا تو آزاد ہے۔ تینوں آیات مبارکہ حصے جب پڑھے، تینوں پہ اسی وقت عمل کیا اور بتایا احسن من اساء الیک واعف عمن ظلمک، جو تجھ پہ ظلم کرے معاف کر دو، اور جو برائی کرے اسے نیکی کرو۔ تو یہ ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار۔ بدی کا بدلہ کیا ہے؟ بدی کرنا، بدی کا بدلہ بدی کرنا، یہ اہل صورت پر ہوتا ہے، جس پہ، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بدی دیکھتے ہیں نیکی کرتے ہیں، بدی دیکھتے ہیں نیکی کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہم بھی حسینی بن جائیں، نام کے نہیں کردار کے، اس کے کردار کے۔ جزاک اللہ۔